یہ مستقبل میں اگر ہمیں مائنز اینڈ منرل سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا ہے اور اس انڈسٹری کو اور ان تمام دھاتوں کو اگر ایکسپلور کرنا ہے تو کیا اس کے لیے ایک بہتر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے؟ اور اس ضمن میں جو 8 اور 9 تاریخ کو 2 روزہ ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اس کی کتنی امپورٹنس ہے؟ تھینک یو ارباب، اپنے پروگرام میں انوائٹ کرنے کے لیے. آپ کو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے بتاتا چلوں، 8-9 اپریل کو جو ایک ایونٹ ہو رہا ہے پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم. پاکستان کی ہسٹری میں اس سے بڑا ایونٹ کبھی نہیں ہوا مائننگ سے ریلیٹڈ. اور کسی بھی ملک کی جو ترقی ہے اس میں معدنیات کا بہت رول ہے. اور گلوبلی آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس وقت جتنے بھی کنٹریز ہیں ان کی جو اکانومی ہے وہ ڈیپینڈ کر رہی ہے ان کے منرل ریسورسز پہ. پاکستان از رچ ود دیز منرل ریسورسز. ہمارے پاس گولڈ، کاپر کے، جیم سٹون کے، میٹلز کے، میٹالائٹس کے، نان میٹلز کے بہت بڑے بڑے ریسورسز ہیں. سو یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے، اس ایونٹ میں 2 دن کے ایونٹ میں پاکستان میں دنیا بھر سے مائننگ ایکسپرٹس آ رہے ہیں، مائننگ انویسٹرز آ رہے ہیں جو کہ پاکستان کی مائننگ پراسپیکٹس کو ڈیل کریں گے، دیکھیں گے. اور اس میں گورنمنٹ نے اور SIFC نے ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کیا ہے. انہوں نے جو فیسیلیٹیٹ کیا ہے گلوبل انویسٹر کو، جس میں فری اکنامک زون پرووائڈ کیا ہے، ریبیٹ ان ٹیکسیشن. اور اس میں بیسیکلی پیفا ایکٹ ہے، لائک ایکٹ فار فارن انویسٹمنٹ پروٹیکشن اینڈ پروویژن ایکٹ، جس کے ذریعے جو بھی انویسٹر آئے گا اس کو سیف اینڈ میننگ فل ایک ایریا دیا جائے گا. اور اس سے پاکستان کی راہ میں ترقی ہوگی، پراسپیکٹ ایویلیوشن ہوگی، ہمارا GDP بڑھے گا. اور آپ کو میں بتاتا چلوں کہ یہ ایونٹ 2023 میں فرسٹ ایونٹ ہوا تھا پاکستان منرل سمٹ کے نام سے. اور ان 2 سال میں آئی واز پارٹ آف اٹ، اور میں نے وٹنس کیا کہ 2 سال میں بہت زیادہ مائننگ بوم آیا ہے. ہمارے لوکل پلیئرز، لوکل انویسٹرز جو آئل اینڈ گیس کے ایکسپرٹس ہیں، آئل اینڈ گیس کمپنیز ہیں، اور فورن گروپ، وہ بہت زیادہ پاکستان کو دیکھ رہے ہیں. دے وانٹڈ ٹو لک فارورڈ ٹو انویسٹ ان پاکستان. اور جس میں سب سے زیادہ جو کی پلیئر ہے بیری گولڈ ہے، ایک کینیڈین فرم ہے جو کہ اس ریکارڈنگ کے پروجیکٹ کو ڈیل کر رہی ہے. اور پاکستان گورنمنٹ ان کے ساتھ کولیبریشن میں 50% شیئر پہ کام کر رہی ہے. تو اسی طرح ریو ٹنٹو ہے، BHP ہے، اینڈ مینی ادر گروپ. سعودی معدن گروپ، ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ آف پاکستان نے 15% شیئر سعودی معدن کو دیے ہیں. تو یہ ایک بڑی خوش آئین بات ہے کہ پاکستان کی 2025 میں وی آر لوکنگ فارورڈ فار اے منرل سیکٹر جو کہ بہت زیادہ ٹائم ڈیمانڈنگ ہے. ہماری معدنیات، وی آر بلیسڈ ود سچ بلیسنگ ان پاکستان کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا خطہ دیا ہے جس میں بہت زیادہ معدنیات ہے. تو انشاءاللہ یہ جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے اس میں 2 دن میں بہت سے مائننگ ایکسپرٹس آ رہے ہیں اور لوکل ایکسپرٹس آ رہے ہیں. ان کو پتہ چلے گا مائننگ کیسے ہوتی ہے اور اس معدنیات کے سیکٹر میں کس طرح سیف انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے. عبدالحنان صاحب، ہم نے دیکھا کہ جو 2 سال کا آپ نے حوالہ دیا، اس میں ایک بوم بھی آیا، اسی دوران SIFC کی بھی فارمیشن ہوئی اور ان کا اس وقت بہت زیادہ فوکس ہے مائنز اینڈ منرلز پر، اور پاکستان کی اکانومی میں تو اس کو ایز گیم چینجنگ سیکٹر کے طور پر لیا جا رہا ہے. اب یہ اس ایونٹ کے بعد امید ہے کہ یہ اپنے پیک کی طرف بھی جا سکتی ہے. اس میں بڑی چونکہ انویسٹمنٹ درکار ہوتی ہے، بلینز آف ڈالرز اس میں چاہیے ہوتے ہیں، جو کہ شاید لوکل انویسٹرز کے لیے اس طریقے سے ارینج کرنا یا انویسٹمنٹ کرنا ممکن نہ ہو. تو اس کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ظاہر بڑی بڑی فورن کمپنیز کی ضرورت پڑے گی، کچھ بڑے ممالک کے کوپریشن کی ضرورت پڑے گی. جس طرح ابھی بیرک گولڈ آلریڈی یہاں پر موجود ہے، منارا اور سعودی کمپنیز اور کچھ امریکن کمپنیز کی بھی ہمیں اس میں کچھ دلچسپی دکھائی دیتی ہے. تو یہ اس ایونٹ کے بعد مزید انویسٹرز بھی آنے کی توقع اور یقین ہے آپ کو؟ بالکل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2023 کے بعد بیری گولڈ آیا. بیری گولڈ کے بعد انویسٹمنٹ سٹارٹ ہوئی. انویسٹمنٹ کے بعد SIFC کا، اس کو ہم 2 طرح سے آنسر کرتے ہیں کہ جو بیسیکلی جو کی پلیئر رول ادا کیا ہے وہ SIFC نے کیا ہے، بیکاز دے ہیو پرووائڈیڈ فری ایکسیس ٹو دیز کنٹریز، لیز لینے میں، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ میں، ٹیکسیشن میں، اور جو ایک انویسٹمنٹ پورٹ فولیو ہے اس کو بہت اسموتھ لائن کر دیا. کلائنٹ کو ڈائریکٹ لیز آنر کے ساتھ ملوا دی، کیونکہ پاکستان میں جو ہماری مائننگ ہے یہ پروونشل ایسٹس ہے. تو فیڈرل گورنمنٹ نے جو DG منرل گروپ ہے اور SIFC انہوں نے بہت کی پلیئر ادا کی ہے. اب جو بگ انویسٹمنٹ آپ کو بتاتے چلوں پاکستان میں جو ہمارے بگ گیمز کمپنیز ہیں، لائک سیمنٹ انڈسٹریز ہیں، آئل اینڈ گیس کے لوگ ہیں. تو آپ کو بتاتا چلوں کہ OGDC، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، ماری انرجیز اور گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ، انہوں نے ایک کمپنی بنائی ایک گورنمنٹ آف پاکستان کے اشتراک سے، PMPL. سو PMPL از اے شیئر ہولڈر، اور یہ 3 آئل اینڈ گیس بگ کمپنیز دے آر انویسٹنگ ان دا منرل سیکٹر ان پاکستان. سملرلی ایک پرائیویٹ گروپ ہے نیشنل ریسورس لمیٹڈ، یہ ان کی لیز ہے، ماری انرجیز کی لیزز ہیں. اور اس کے علاوہ جو بگر گروپ ہے وہ لوگ پاکستان میں آ رہے ہیں. PMDC اینڈ جیولوجیکل سروے آف پاکستان، دے آر ڈوئنگ اے گڈ ورک. سو اس منرل سمٹ کے بعد وی ہیو ویری ہائی ہوپس
کہ گلوبل گروپس آئیں گے, سعودی معدن ابھی آیا ہے, منارا آئے گا, اور ایک امریکن گروپ میریکل سالٹ, they want you to invest in the salt mining in Pakistan. salt کی ایکسپورٹ پہ, اس کی ویلیو ایڈیشن پہ, اور اس سے جو ریونیو جنریٹ ہوگا, that would be around $12 billion. So that is a good sign and symptom. And being a mining consultant, I have been attached with Canadian and Australian firm. So many other groups are looking forward کہ وہ پاکستان میں آئیں اور پاکستان کے مائننگ سیکٹر کو ایکسپلور کریں. اور ایک مور امپورٹنٹ پوائنٹ آپ کو بتاتا چلوں, یہ جو ریکورڈک ہے, یہ دنیا کا ون آف دی لارجسٹ انڈسکور کاپر گولڈ پروجیکٹ ہے, اور ریکورڈک کی جو لیز ہے یہ اراؤنڈ 200 اسکوائر کلومیٹر ہے. اس کے علاوہ ڈسٹرکٹ چاگی میں بہت سے ایسے ایریا پر ہے جو کہ اس کے نیبرنگ ایریا ہے, اور وہاں پہ بہت زیادہ پراسپیکٹس ہیں. تو سیف انویسٹمنٹ, سیکیورٹی, اور اس میں ہمارے گورنمنٹ کا, عسکری اداروں کا, SIFC کا جو رول ہے, دے ہیو ریئلی پلیڈ ویری ویل فار دی پراسپیرٹی آف پاکستان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.